چین میں ہر 10 سال بعد اقتدار میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس وقت یہ عمل حکمراں کمیونسٹ جماعت کے اجلاس سے شروع ہو چکا ہے۔ صدر ہو جنتاؤ کی زیر نگرانی ایک ہفتے طویل اس اجلاس میں پولٹ بیورو کے نئے رہنماؤں کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ ماہرین نائب صدر شی جن پنگ اور پولٹ بیورو کے رہنما لی کیچیانگ کے بارے میں چین کے آئندہ صدر اور جماعت کے نائب سربراہ بننے کی توقع کر رہے ہیں۔ یہ آئندہ کے لیڈرشپ ہوگی، یہ دونوں آدمی، وہ دونوں تو آ رہے ہیں۔ ابھی صرف جو ہوگا مسٹر شی ول بیکم دا سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی، اور یہ پولٹ بیورو کے نئے ممبر آ جائیں گے ساتھ، اسٹینڈنگ کمیٹی کے، اور مارچ میں یہ صدر بن جائیں گے اور وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ ان لوگوں سب لیڈروں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے سابق سفیر اکرم ذکی نے ملکی ترقی اور عالمی اقتصادی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان معاشی رابطوں کے استحکام کی بات کی۔ آج چائنا دنیا کی ورکشاپ ہے، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں آپ کو چائنیز مصنوعات نہیں ملتی۔ اس میں کئی لوگوں کو اعتراض یہ ہے کہ زیادہ تر چائنیز معاملات ایکسپورٹ ہو رہے ہیں اور ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے۔ ہمارے ایکسپورٹ نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری پروڈکشن بھی کم ہے۔ چین پاکستان کا تیسرا بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ دونوں کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ ہے، جبکہ تجارت کا حجم 15 ارب ڈالر تک بڑھانے کی بات بھی کی گئی ہے۔ پاکستان کی معیشت پر چین کا اثر یہاں پڑی بجلی کی یہ مصنوعات ہیں جنہوں نے مقامی مارکیٹ کو پوری طرح سے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ اس دکان کے سیلز مین نے چین کی بنی ہوئی مصنوعات کو منافع بخش کاروبار قرار دیا۔ چائنا اس ٹائم یہ کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ واشنگ مشین لے لیں، آپ فریج لے لیں، آپ LCD لے لیں، آپ ٹیپ ریکارڈر لے لیں، ایون الیکٹرک ہیٹر لے لیں، کچن اپلائنسز لے لیں، آل اپلائنسز میں اس وقت سب سے جو بڑا مارکیٹ کا پروفٹ اگین کر رہا ہے وہ چائنا کر رہا ہے۔ پرائس کا جو ہے اس وجہ سے یہ کہ جو عام نارمل انسان ہے وہ اس کسٹمر جو ہے وہ بائنگ کر سکتا ہے۔ فائدے اپنی جگہ، مگر رعایتی قیمت ان مصنوعات کے معیار کی ضامن نہیں، جبکہ مقامی مصنوعات پر بھی ان کی بھرمار نے منفی اثر ڈالا ہے۔ سبینہ آغا، BBC، اسلام آباد۔